محترم ناظرین، الحمدللہ ثم الحمدللہ، افغانستان کی موجودہ صورتحال پر پوری دنیا کے مسلمان بے حد خوش ہیں۔ بہت عرصے کے بعد کچھ خیر کی خبریں سننے کو ملیں دنیا کے مسلمانوں کو، تو الحمدللہ مسلمان سجدہ شکر بجا لا رہے۔ جب وہ اللہ کے نیک بندوں کو دیکھا کہ وہ کابل ایئرپورٹ پہ سجدہ شکر ادا کر رہے، تو ان کو سجدہ شکر ادا کرتے ہوئے جو رو رہے، تو وہ فتح مکہ کا وہ منظر یاد آیا، اور الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمان بھی خوشی کے مارے ان کے ساتھ مل کے روئے ہیں۔ جبکہ امریکہ کا صدر اور بلکہ ان کے وہاں سارے ان کے ساتھ جو مل کے ان کے ساتھ مقابلہ کرنے والے اور ان کو بہت زیادہ ستانے کے لیے نکلے تھے، وہ سب کے سب الحمدللہ ذلت و خواری کا شکار ہوئے، اور وہ رو رہے۔ ان کو رونا ذلت کی وجہ سے، رسوائی کی وجہ سے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور ان اللہ کے نیک بندوں کا رونا خوشی کے مارے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر، سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے ان کا رونا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے مشابہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 لشکر تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہوئے بہت نعوذ باللہ جیسے دنیا دار بادشاہ کہیں فتح کرتے ہیں تو اکڑتے ہیں، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں یوں داخل ہو رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا اونٹ کی کوہان سے لگا ہوا تھا، گویا کہ سجدے والی کیفیت میں تھے۔ تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے والی کیفیت سے فاتحانہ داخل ہو رہے تھے، اور اپنے آپ کو وہ بڑا نہیں فرما رہے تھے، اللہ کی طرف بڑائی کو منسوب فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ، ان سارے لشکروں کو ایک اللہ نے شکست دی، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے کی اللہ نے مدد فرمائی، وانجز وعدہ، اور اللہ نے وعدہ پورا فرمایا۔ تو الحمدللہ یہاں پر بھی تقریباً صورتحال وہ ہے، ان سارے لشکروں کو لا الہ الا اللہ وحدہ ہزم الاحزاب وحدہ، ایک اللہ نے شکست دی۔ تو یہ ہمارے اللہ کے نیک بندے سجدہ شکر بجا لا کر یہی زبان حال سے یہی فرما رہے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک ان ہمارے بھائیوں کی خوشیاں، اللہ پاک ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کو اچھے طریقے سے اپنے ملک کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاکستان کے لیے الحمدللہ ان کی آمد امید ہے خیر و برکت کا باعث ہوگی۔ یہ پوری سرحد پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے یہ سرحد الحمدللہ محفوظ ہوگی۔ وہاں جو انڈیا کے وہ لوگ تھے جو نقصان پہنچانے کے لیے طرح طرح کی کارروائیاں کرتے تھے، الحمدللہ ان سے اللہ پاک نے ہمارے ملک کو محفوظ فرما دیا۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اور عزت عظمت عطا فرمائے۔ بلکہ صرف ان بھائیوں کے لیے نہیں، ہماری دعا ہے دنیا بھر کے سارے مسلمان اللہ کرے سب کے سب متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، ہم سب ایک ہو جائیں اور نیک ہو جائیں، آپس کے اختلافات بھلا کر ہم سب انشاءاللہ پوری دنیا کے جو ہمارے انسانی بھائی ہیں ان سب کو ہم اسلام کی طرف بلانے والے بنیں۔ لیکن اس کے لیے ہمیں پہلے خود مسلمان بننا ہوگا۔ ہم خود نام کے مسلمان جب کام کے مسلمان بنیں گے، ہم کچے پکے مسلمان پکے مسلمان بنیں گے، تو انشاءاللہ دیکھا دیکھی یہ سب کے سب پھر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسلام میں داخل ہوں گے، اور ہمیشہ کی جہنم سے بچ کر ہمیشہ کی جنت میں جانے والے بنیں گے۔ ہماری دل سے دعا ہے اللہ پاک یہ خوشخبریاں ہمیں دکھائے کہ آج امریکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، آج چین والے سارے جنت کی راہ پہ چلنے والے بن گئے، اور جاپان سارا مسلمان ہو کر الحمدللہ کفر و شرک چھوڑ کر اور جہنم کے راستے کو چھوڑ کر وہ بھی جنت کے راستے پہ آ گئے۔ اللہ کرے یوں مشرق و مغرب، شمال و جنوب سب کے سب اسلام میں داخل ہو جائیں، جیسے ہمارے ان مجاہد بھائیوں نے کابل کے صدارتی محل میں بیٹھ کر سورہ نصر پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک یہ دن دکھائے کہ یہ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں، اور یہ سب کے سب دنیا کی بھی پریشانیوں سے بچ جائیں، اور دنیا کی رسوائیوں سے بھی بچ جائیں، اور آخرت کی پریشانیوں اور رسوائیوں سے بچ کر دنیا آخرت کی کامیابیاں حاصل کرنے والے بن جائیں۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ اللہ